علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ حضرات کے سامنے میں کچھ گزارشات رکھنا چاہوں گا، آپ فیصلہ کریں گے کہ میں اپنی بات میں کتنا درست ہوں، کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ سب سے پہلے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حدیث شریف میں فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فرماتے ہیں قسم ہے انجیر کی، والتین والزیتون اور زیتون کی، تیسری وہذا البلد الامین، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ چار قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں، طور سینا پہاڑ کی اور اس مبارک شہر کی۔ چار قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، پیدا فرمایا ہے۔ تو انسان کی، مسلمان کی قدر و منزلت اللہ کے ہاں ایک مومن کی بہت بڑی قدر و منزلت ہے۔ تو بھائی اس انسان کی کردار کشی کرنا، ہمیں شریعت اس بات کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتی کہ کسی سے آپ اس کے مخالف ہیں۔ آج کل سیاسی گرما گرمی میں مخالفین ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ معاف کرے کہ چہرے بگاڑ رہے ہیں اور شکلیں بگاڑ رہے ہیں۔ ایک ایمان والے کی، ایک مسلمان کی، ان کی تصویریں بگاڑنا اور فیک تصاویر جو ہے وہ اپلوڈ کرنا، شیئر کرنا انتہائی بری بات ہے۔ دیکھیں، میں ایک نیوٹرل بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، میں کسی پارٹی سے وابستہ نہیں ہوں۔ ہاں، البتہ میری ذاتی رائے ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے، جسے میں پسند کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت یعنی سیاسی گرما گرمی میں ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا، گالم گلوچ، برا بلا کہنا، ان کی کردار کشی کرنا، ماں بہن تک جانا، ان کے گھر والوں کو کوسنا، اس بات کی شریعت ہمیں بالکل بھی اجازت نہیں دیتی۔ قرآن میں ایک اور جگہ پہ جو اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، نبی جی آپ بہترین اخلاق کے، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، اونچے اخلاق کے مالک ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، یقیناً آپ اونچے اخلاق کے مالک ہیں، تو اپنے ہاتھ سے اخلاق کا دامن نہ چھوڑیں۔ اخلاق بہت بڑی چیز ہے۔ انسان آج کل جس طرح ہم ایک دوسرے کی کردار کشی پہ اتر آئے ہیں اور گالم گلوچ پہ، شاید کہ غیر مسلم بھی افسوس کے اس طرح کی حرکات و سکنات نہ کرتے ہیں۔ جو آج کل ہم جس چیز میں مبتلا ہو گئے ہیں، سیاست کے مرض میں اتنا مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے میرے محترم بھائی رسول، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہماری زبان، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارے حرکات و سکنات یہ محفوظ ہیں۔ ہم کوئی کھلے مہار جو اونٹ ہوتا ہے اس کی طرح نہیں ہے، ہم بندھے ہوئے ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہمیں اسلام نے باندھ دیا ہے، ہمیں کچھ آداب سکھائے ہیں، اسلوب سکھائے ہیں زندگی گزارنے کے۔ ہم جو بولنا چاہتے ہیں وہ نہیں بول سکتے اپنی طبیعت کے مطابق، ہم جو دیکھنا چاہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم جو سننا چاہیں شریعت کی اگر مرضی نہیں، اللہ کی مرضی نہیں، وہ نہیں سن سکتے۔ کیا فرمایا آپ علیہ السلام نے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان وہی ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان کی ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، حقیقی معنوں میں وہی مسلم ہے۔ تو کیا ہم تھوڑی دیر سوچیں، کیا ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ کتنے دن جیسے ہی فیس بک پہ آتے ہیں
جی موبائل پہ آتے ہیں، بعض جناب جو ہے بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور و فکر کے ہم کتنی بڑی تہمتیں ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، چاہے وہ عمران خان کے سپورٹر ہوں، چاہے وہ مولانا کے سپورٹر ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے، یا چاہے وہ نون لیگ کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، جناب جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جو پوسٹ ہم بٹن دبا رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، کیا اس کی ہم نے تحقیق کی، یا بغیر تحقیق کے، بلا کسی تحقیق کے اگلے شخص پر تہمت باندھ رہے ہیں؟ اگر اس میں وہ عیب ہے بھی تو شریعت کیا ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے کہ اس طرح کسی کے عیوب کو اچھالتے پھریں؟ جی ملینوں میں، جی ہزاروں میں لوگ اس کو دیکھتے رہیں اور اس کا مذاق بناتے رہیں۔ خدا را اس چیز سے باز آ جائے۔ ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تھوڑی دیر سوچیں۔ سب سے گزارش ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں، جے یو آئی کے ہوں، نون لیگ والے ہوں، پیپلز پارٹی والے ہوں، سب سے گزارش ہے کہ اس چیز کا خیال رکھیں۔ ایک دوسرے کی کردار کشی اس حد تک جانا کہ گالیاں دینا، غلط پوسٹیں اور جن میں ان کے چہرے بگاڑنا، کمنٹس میں اکثر دیکھے گئے اس طرح کمنٹس میں ہوتے ہیں۔ خدا را اس چیز سے باز آ جائے، اس سیاست سے ہم دور رہیں، اس چیز سے ہم دور رہیں۔ اختلاف رائے ہر ایک کا حق ہے، اختلاف رائے آپ رکھ سکتے ہو۔ دیکھیں اختلاف رائے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر میں کسی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں تو یہ میرا حق ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی دوسرا عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے، پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے تو وہ اس کا حق ہے، لیکن اس حد تک جانا کہ اپنے ہاتھ سے اخلاق کے دامن کو چھوڑ دینا، کسی کی کردار کشی کرنا، اسلام اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ دوسری حدیث میں کیا فرمایا؟ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی نفسه عند الغضب۔ طاقتور وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، طاقتور شخص وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پہ قابو پا لے۔ تو ہم بغیر سوچے سمجھے غصے میں تیش میں آ کے اگلے کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں، بچا دیتے ہیں اس کی۔ تو بھائی سب سے پہلے ہم سوچیں کہ ہم مومن ہیں۔ چند دن پہلے ہی ایک واقعہ ہے، آپ سب کو پتہ ہوگا کہ ایک پارٹی کے کارکن نے دوسرے پارٹی کے کارکن کو صرف اس بات پر کہ تمہارا لیڈر چور ہے قتل کر ڈالا۔ استغفر اللہ من ذلک۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کے چچا کا جو قاتل ہے وحشی، جب اسلام میں داخل ہوا تو آپ کا سینہ مبارک دیکھو، آپ کے اخلاق دیکھو، اتنے اونچے اخلاق۔ ہم اس نبی کی امتی ہیں۔ کیا فرماتے تھے؟ سب سے زیادہ محبت حضرت حمزہ سے تھی۔ اے وحشی میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، جب تم میرے سامنے بیٹھتے ہو میرا چچا مجھے یاد آتا ہے، ایک طرف ہو کے بیٹھا کرو۔ اتنا وسیع سینے والے نبی اپنے چچا کے قاتل کو درگزر کرنا، اسے معاف کرنا، ہمیں اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے۔ اخلاق، درگزر کرنا، معاف کرنا سیکھیں۔ اور تہمتوں میں اتنے آگے چلے جانا کہ کلمہ گو پر اتنی بڑی بڑی تہمتیں باندھنا، اس کی کردار کشی، اللہ یعوذ باللہ۔ نبی علیہ السلام تو جو کھلم کھلا منافق تھے اور منافقین کے سردار تھے، آپ کا رویہ ان کے ساتھ کیسا تھا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار، کہ جب وہ ہیں کہ جن کے سامنے جب آپ علیہ السلام کا بچا ہوا پانی پیش کیا، بیٹے نے کہا یہ پی لے، ہو سکتا ہے کہ اسلام اندر اتر آئے، اسلام داخل ہو جائے۔ پتہ ہے کیا کہنے لگا کہ پیشاب لے اور وہ پی لوں گا، لیکن آپ علیہ السلام کا جھوٹا نہیں پیوں گا معاذ اللہ۔ اتنا بغض رکھنے والا آپ علیہ السلام سے، اتنی حسد رکھنے والا اور کھلم کھلا منافق تھا۔ لیکن جب اس شخص کا انتقال ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام قبر میں اتر کے اپنا دعا مبارک منہ میں ڈال رہے ہیں۔ اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے تو اپنے مخالفین کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا۔ تو آپ علیہ السلام اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ وہ کون ہے؟ منافقین کے سردار۔ اور آپ علیہ السلام اپنا کرتا مبارک، 2 چادریں ہوا کرتی تھی، ازار بند کی اور ایک اوپر کی چادر، تو وہ چادر دے رہے ہیں، کفن کے طور پہ دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے عذاب میں تخفیف ہو۔
اتنا وسیع سینہ، اتنا چوڑا سینہ آپ کا، کتنی سازشیں کی اس نے آپ علیہ السلام کے خلاف، کتنی سازشیں کی. ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پڑھے تو صحیح. تو بھائی اس لیے اگر ہم خود سے ارادہ کریں، اپنے سے شروع کریں. اگر کوئی میرے قائد کو، میرے لیڈر کو کوئی برا بھلا کہے تو میں اخلاق کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے، یہاں سے شروع کریں، وہاں سے نہیں، یہاں سے کام شروع کریں. خود سے عزم کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ سنور جائے گا. نہیں تو بڑی خطرناک ایک بڑی خطرناک چیز میں ہم جا رہے ہیں، کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے اختلافات بہت حد تک آگے چلے نہ جائے. اس لیے خدا را ان چیزوں میں توجہ دیں. ہم مسلم ہیں، مومن ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمارے اخلاق کو ہاتھ سے نہ جانے. آپ جسے بھی سپورٹ کرتے ہیں کرتے رہیں، لیکن آپ کا جو مخالف ہے، اگر وہ مخالف پارٹی والا ہے، اس کے ساتھ ہر ایک کا حق ہے. اگر وہ کسی اور کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی اور کو، اس کو برا بھلا کہنا، اس کے قائد کو، اس کے رہبر کو، اس کی پارٹی کو گالی گلوچ، اس چیز کی اجازت ہمیں اسلام نہیں دیتا. اخلاق کے دامن کو خدا را بار بار میں عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، اخلاق کے دامن کو پکڑیں مضبوطی سے، اخلاق کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑنے دیں. اور اسی چیز کا قرآن میں فرمایا کہ آپ علیہ السلام کو یعنی ہر کام سے اللہ نے روکا، لیکن اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اونچے اخلاق کے مالک ہیں، بڑے اخلاق کے مالک ہیں، اعلیٰ کردار کے مالک ہیں. اخلاق آپ کے بہت بڑے، اس نبی کے نام لیوا ہیں، اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کے کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں. اس چیز کا خیال رکھیں. تو کیا فرمایا حدیث میں؟ فرمایا کہ طاقتور شخص وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پہ قابو پا لے. تو غصہ تو آتا ہے جب آپ کی قائد کے خلاف کوئی پوسٹ آپ دیکھتے ہیں، لیکن بغیر سوچے سمجھے گالیاں دینا اور اخلاق کے دامن کو ہاتھ سے جانے دینا، ہمیں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے بول کی، اپنے ایک ایک قول کی، حرکات سکنات کی ہمیں اللہ کے ہاں ہمیں دلائل پیش کرنے ہوں گے. اللہ ہم سے پوچھے گا، ہماری زبان پہ مہر لگا دے گا. کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. زبان پہ، منہ پہ اللہ مہر لگا دیں گے. یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پاؤں گواہی دیں گے کن مجلسوں میں چل کر گیا، اور اس ہاتھ سے کتنے شیئر کے بٹن دبائے، کس طرح کی پوسٹیں اس نے شیئر کی فیس بک پہ اپنے مخالفین کے حق میں. تو برائے میرے خدا را اس چیز سے باز آ جائیں. اتنا دور چلے جانا سیاست میں، اتنا بغض اپنے اندر رکھنا، اتنا حسد رکھنا اگلی پارٹی کے لیے. بھائی ہر ایک کے اختلاف رائے جو ہے ہر ایک کا حق ہے. آپ کو ضروری نہیں کوئی سب مولانا کو سپورٹ کریں گے، سب عمران خان کو سپورٹ کریں گے، سب نون لیگ کو کریں گے، سب پیپلز پارٹی کو. تو کوئی کس کو کرے گا. تو بھائی اس لیے جو ہے اخلاق کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور حدود شریعہ کا خیال رکھیں. سوچنے کی بات ہے، ہم سے قبر میں 3 سوال ہونے والے ہیں. ہم سے قبر میں کتنے سوال ہونے والے ہیں؟ 3. کیا ہم نے ان 3 سوالوں کی تیاری کی ہے؟ دنیا میں آنے کے مقصد کو تھوڑا سا سوچیں. اللہ نے کیوں بھیجا؟ اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ اس گندی سیاست میں پڑ جاؤ، اپنے اخلاق کو پس پش ڈال دو، ٹھیک ہے جی، اور بس اسی کو اپنا مقصد سمجھنا، اپنے مقصد حقیقی کو بھلا دینا. 3 سوال ہونے والے ہیں. پیپر آؤٹ کر دیا ہے، بتا دیا ہے، سوالیہ پیپر بتا دیا ہے، تیاری کر کے آنا. سب سے پہلے من ربک، رب کون ہے؟ کیا ہم اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں؟ رب کی پہچان میں ہم اپنے اوقات صرف کر رہے ہیں؟ ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے؟ فرائض واجبات کی کیا حالت ہے؟ دوسرا سوال، ماذا تقول هذا الرجل؟ آپ علیہ السلام کے عکس مبارک کو دکھایا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا سنت کے مطابق ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تیسرا سوال ہوگا، ما دینک؟ اے بندے بتا تیرا دین کون ہے؟ دین کیا ہے تیرا؟ دین کے مطابق اگر دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں تو بہت خوش نصیبی کی بات ہے. اگر دین اسلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے ہیں تو فکر کی بات ہے میرے محترم بھائی.
ان 3 سوال کی تیاری ہم کریں حقیقی، جس میں ہمارا اخروی فائدہ ہے، دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی بہت بڑے فوائد ہیں۔ تو اس لیے خدارا بھائی اپنے سب سے پہلے سوچے کہ ہم مومن ہیں، مسلم ہیں۔ آگے جس کو لان تان کر رہے ہیں، جس کو تان و تشنی کر رہے ہیں، جس کی کردار کشی کر رہے ہیں، وہ بھی مسلمان ہی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے۔ اس کے اعمال وہ اللہ کو جواب دے گا، وہ کیسے اعمال ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اس طرح کی کردار کشیاں صبح اٹھتے ہی منہ نہیں دھوتے ہیں اور فیس بک پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی کردار کشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے آئندہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں خود کو نہیں لگاؤں گا، بلکہ آخرت کو سامنے رکھیں۔ چلے جانا ہے، دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، یہ ہمیشہ رہنے نہیں آئے، جانے کی تیاری کریں۔ قبر، حشر، جنت، جہنم، وہاں کے حالات بڑے سنگین ہیں، بڑے پرخطر ہیں، وہ پیش آنے والے ہیں، اس کی تیاری میں خود کو لگائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے میں اپنی بات میں کتنا درست ہوں، آیا جس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں کیا وہ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔